الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء الحسنی کی ماہانہ اس نشست میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے کہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ کی یہ وہ صفات ہیں جن کے ذریعے سے عقیدہ توحید کی تعمیر ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید میں جو نقص پیدا ہوتا ہے، جو فالٹ آتا ہے، جو کمی ہوتی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ جو بندہ یہ معرفت رکھتا ہے، یہ فہم اور یہ سمجھ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ واحد ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے اور رازق ہے، موت و حیات کو دینے والا، خوشی اور غم کا عطا کرنے والا، عزت و ذلت سے دوچار کرنے والا، حالات بدلنے والا، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح اس موجودہ زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے حکم سے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی اسی کے حکم سے فیصلے ہوں گے۔ وہی حاکم ہے، وہی مقسط ہے، وہی عادل ہے، وہی بر ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ یہ عقیدہ جب بنتا ہے تو پھر انسان کسی اور کے در پر، کسی اور کی دہلیز پکڑنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، وہ صحیح معنوں میں موحد ہوتا ہے۔ یہ وہ توحید ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ وہ توحید ہے جو اسماء الحسنی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ جہاں کہیں یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں تو ضرور آپ کو تجربہ ہوگا کہ کسی نہ کسی چیز میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کوئی اور کرے گا۔ اولاد کہیں سے ملے گی، علم کہیں سے ملے گا، شفا کہیں سے ہوگی، نعوذ باللہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ لہذا اسماء الحسنی کا مطالعہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں ایمان کی تعمیر، عقیدے کی تعمیر اسماء الحسنی کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہیں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک اچھی سیرت کی تعمیر بھی اسماء الحسنی سے ہوتی ہے۔ ایک اچھا کردار، نکھرا ہوا کردار، کیونکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی ایک جھلک، جن کا ایک عکس بندے کی زندگی میں پڑتا ہے۔ سورج چمکتا تو کہیں اور ہے، لیکن روشنی ہماری عمارتوں میں بھی داخل ہوتی ہے،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات اولیاء تو بہت بلند و بالا ہیں، لیکن ہمارے اندر اس کا کچھ نہ کچھ مینر قسم کا صحیح ریفلیکشن تو آتا ہے، اثر تو پڑتا ہے۔ اگر وہ رحمان ہے، ہمارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ اگر وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمارے اندر یہ ادا ہونی چاہیے۔ اگر وہ رزاق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اندر بھی کھلانے کی صفت ہو، یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلایا کرو، بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرو، وغیرہ وغیرہ، بڑی تفصیل ہے۔ تو جہاں عقیدے کی تعمیر ہوتی ہے وہیں سیرت کی بھی تعمیر ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسماء الحسنی کے ذریعے سے دعاؤں کا قرینہ ملتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی دعاؤں کو دیکھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں روایت کی گئی ہیں ان کو بھی دیکھیے آپ، اس میں بے شمار اسماء الحسنی کا حوالہ ہے۔ کہیں رؤوف الرحیم کہہ کر، کہیں غفور الرحیم کہہ کر، کہیں العزیز الحکیم کہہ کر، الگ الگ صفات کی دہائی دے کر بندے کو دعا کرنے کی تاکید کی گئی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک اجنبی سے صاحب دیہات کے آئے ہوئے ہوں گے عربی، وہ دعا کر رہے تھے اور دعا میں کہہ رہے تھے کہ اللہم انی اسألک الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد الحی القیوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کہا دیکھو یہ شخص اللہ کی ان صفات کے تذکرے کے ساتھ دعا کر رہا ہے جس کے بعد دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، فرما دعا مسترد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو تیسری اہمیت اسماء الحسنی کی کہ ہم کو دعاؤں کا طریقہ ملتا ہے، دعاؤں کا قرینہ ملتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسماء الحسنی سے قرآن مجید کا فہم پیدا ہوتا ہے۔ بکثرت اسماء الحسنی قرآن مجید میں آئے ہیں اور قریب اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے، تمام نہیں تو نہیں، زیادہ تر آیتوں میں آپ دیکھیں گے اختتام اسماء الحسنی پہ ہے۔ اب ہم غور نہیں کرتے، نہ عربی دار رہ گئے، ہم عربی بھی نہیں سیکھتے، نہ قرآن مجید کا ویسا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ورنہ اگر آیت اور اس کے بعد جو اسماء الحسنی آ رہے ہیں ان دونوں پر غور کریں تو بڑا ربط ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو فہم کی ایک کنجی بھی ہے، ایک راستہ بھی ہے اسماء الحسنی کو سمجھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا للہ الاسماء الحسنی، دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے دعائیں کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان سے ترک تعلق کر لو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کسی اور مخلوق کے نام کر دیتے ہیں، کسی اور مخلوق کو ان ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی کسی کو اگر یہ سمجھتا ہے یہ علم دینے والا ہے، کسی کو یہ سمجھتا ہے وہ شفا دینے والا ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ اولاد دینے والا ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ وہ محبت میں کامیاب کرانے والا ہے، شادی کرانے والا ہے، تو یہ شرک کر رہا۔ اللہ کے نام عطا کا، بخشش کا، دینے کا، یہ وہ گویا مخلوق کے نام کر رہا ہے، مخلوق سے منسوب کر رہا ہے۔ فرمایا ان سے ترک تعلق کر لو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اپنی ان کرتوت کی وجہ سے سزا پائیں گے، ارشاد فرمایا۔ بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اسلام نے توحید کے معاملے میں بہت ہی احتیاط برتی ہے، ذرہ برابر شرک کو توحید میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، فرمایا کامیاب وہی ہیں جو عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شرک کا معاملہ یہ ہے وہ تمہاری طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے چونٹی
جس کے پیر کی آہٹ سنائی نہیں دیتی، چلنے کی آواز نہیں آتی، سرکنے کی آواز نہیں آتی، سانپ بھی سرک کر آئے تو آواز ہوتی ہے، چونٹی کے پیروں کی کوئی آہٹ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یدب کدبیب النمل، ایسی خاموشی کے ساتھ یہ تمہارے عقیدے میں شرک کے جراثیم گھس جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ جو جہالت کی تاریکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان گمراہ عقیدوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کا جو نسخہ بتایا گیا، مثل نورہ کمشکات، اللہ کا نور اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا نور اپنے دل میں پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور جب دل میں پیدا ہو جائے گا، کسی گمراہی کے تم شکار نہیں ہو سکتے، بچ جاؤ گے، ہر گمراہی سے تم بچ جاؤ گے۔ لہذا اسماء الحسنی کو سمجھنا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا اور بیٹھنا سب باعث اجر ہے، اور مہمات اسلام میں سے ہے، اسلام کی اہم ترین چیزوں میں سے ہے، جس کو ہم نے سیکنڈری درجے میں کر دیا، بلکہ سیکنڈری بھی نہیں اور بھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ کتنی مجلسیں ہیں، مواعظ حسنہ ہیں، مختلف قسم کے جلسے ہیں، مختلف قسم کی نشستیں ہیں، بلکہ مشاعرے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو یہی اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے۔ لازمی بات ہے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، وہ پردہ خفا میں ہے، ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں، اس کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی صفات سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے ہم کو باضابطہ، اور اس کی یہی وہ صفات ہے جو اسماء حسنی کہلاتی ہیں۔ اس کا دوسرا نام اسماء حسنی ہے۔ یہ اسماء حسنی جو بکثرت قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ اسماء حسنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جز رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، دیکھو اللہ کے 99 نام ہے، کہا 99 نام ہے، ارشاد فرمایا فمن احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے ان کی معرفت حاصل کر لی تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ بہت تاکید کا لفظ لہجہ ہے، فقد دخل الجنہ، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ احصاها، ان کی معرفت، ان کا احاطہ، ان کا ادراک، ان کو سمجھنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ وہ محرک ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صفات کو، اس کے فنکشنز کو، جس میں کچھ صفات تو ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، عفو ہے، غفور ہے، البر الرحیم، صفات جمال ہے، اس میں ایک لطف ہے، اس میں ایک نرمی ہے، اس میں انسانوں کے لیے ہمدردی ہے، اس میں عفو درگزری ہے، مہربانیاں ہیں، لطافتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اگر انہی صفات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، عیسائیت پیدا ہو جائے گی، خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، ایک مجبور سے خدا کا تصور دلوں میں آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات جلال بھی ہیں، وہ جلال والا بھی ہے، عزیز ذو انتقام، انتقام لینے پہ قادر ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قہار ہے، وہ غالب ہے، وہ سخت سزا دے سکتا ہے۔ یہ صفات جلال بھی سمجھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اور صرف صفات جلال پکڑ لے اور صفات جمال اس کے سامنے نہ ہو تو ہندوازم پیدا ہو جاتا ہے، کالی دیوی، ڈرنا، منہ سے خون ٹپک رہا ہے، تلوار لی ہوئی، نعوذ باللہ، ایسا بگڑا ہوا خدا کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ خوف جیسے اژدہے سے ہو، جیسے کسی موذی جانور سے ہو، جیسے کسی چیتے سے ہو، شیر سے ہو۔ خوف خدا تو مطلوب ہے، لیکن وہ خوف جو دبدبے والا، محبت والا، روب والا، یہ نہیں کہ خطرناک قسم کی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا صرف صفات جلال سے بھی کام نہیں چلے گا، صفات جمال بھی سمجھنا ہے، صفات جلال بھی سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کمال بھی ہے۔
جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس مجبوری نہیں ہے، وہ کامل ہے، اس کے پاس نقص نہیں ہے، اس کے پاس کمزوری نہیں ہے. کیونکہ اگر صفات کمال انسان نہ سمجھے تو یہودیت آ جاتی ہے، دنیا داری، کہ وہ ہے اپنا پیدا کر کے چھوڑ دیا، باقی سب ہم کو کرنا ہے، نعوذ باللہ. لہذا یہ جو کمبینیشن ہے صفات جلال کا، صفات جمال کا، صفات کمال کا، اتنا خوبصورت ہے. اور لازمی بات ہے کوئی انسان کا نہیں ہے نا، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. لہذا گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، رحیم ہے، البر الکریم ہے. وہ ساری چیزیں، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، رحمتیں کیسی ہیں، عفو درگزری کیسی ہے. آج میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ صفات کمال. وہ کامل ہے، اس کے پاس کوئی نقص نہیں ہے. انہی صفات کے کمال کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم صفت کا تذکرہ فرمایا، الحی. آیت الکرسی میں بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اس کی حیات اپنی حیات ہے، اس کے پاس فنا نہیں ہے، اس کے قریب موت نہیں پھٹکتی ہے. موت تو دور کی بات ہے. ارشاد فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہاں نیند کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں اونگ بھی نہیں آتی. سینۃ، اونگ بھی نہیں سکتا، اس اونگنے سے بھی بہت بالا تر ہے، بلند ہے وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ نیند کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صفت تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. ہم تو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو کمر سیدھی کرنی پڑتی ہے، ہاں نہ اونگنا ہے نہ نیند ہے. اے جبرائیل، مولا کا کیا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. آپ اس واقعے کو مستند سمجھے نہ سمجھے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بطور مثال ایک حکایت کے طور پر سمجھنے سے یہ الحی القیوم کا تصور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ موسیٰ کو 2 پانی سے بھرے ہوئے شیشے کے جار دے دو، بڑے سے جگ جیسے ہوں، شیشے کے جگ پانی سے بھرے ہوئے ہوں، لبالب پانی اوپر تک لبریز، اور ایک ہاتھ میں ایک جگ، دوسرے ہاتھ میں ایک جگ. اور موسیٰ سے کہہ دینا یہ دونوں کبھی ٹکرانا نہیں، ٹکرائے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پانی گر جائے گا، بکھر جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے ہاتھ تھر کانپ رہا ہے. تھکن ٹکرانے کے لیے وہ نیند ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، قریب جا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل میری معذرت اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی القا فرمائی اور کہا کہ موسیٰ 2 شیشے کے برتن 12 گھنٹے 20 گھنٹے 25 گھنٹے نہیں سنبھل پاتے تو زمین و آسمان کا نظام بغیر ارتعاش کے مولا کیسے سنبھالا ہوا ہے، ذرا غور کرو. وہاں کہاں نیند کا عمل دخل، وہاں کہاں اونگ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، کامل ہے. ناقص ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ناقص ہیں مخلوق. ہم کو نیند آتی ہے، ہم کو تھکن ہوتی ہے، ہم کو سونا پڑتا ہے، ہم سونے کے بعد پھر فریش ہوتے ہیں، کام کرنے کے قابل بنتے ہیں. یہ نقص مخلوق میں ہے، خالق میں نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نہ وہاں نیند ہے، نہ وہاں اونگنا ہے، ساری چیزوں سے. اور آگے کیا فرمایا، لا یؤودہ حفظہما، یہ زمین و آسمان دونوں، حفظہما یہ پوری کائنات، اس کو سنبھالنا اور اس کو تھام لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لا یؤودہ حفظہما، اس پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو، عالم سفلی کو، عالم بالا کو، عالم غیب کو، عالم موجود کو، عالم ارواح کو، عالم اجساد کو، ہر قسم کے 2 عالم ہیں. یہ دونوں عالم اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں اور اس میں کسی قسم کا ارتعاش، جنبش، حرکت، ٹوٹ پھوٹ، کوئی کمی، کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا ہو رہا ہے. تو لازمی بات ہے، سمجھ لو اس کی ذات کیسی کامل ہے. جب
اس کے ساتھ اس کی ذات ان صفات میں کامل ہے کہ اس کی حیات ایسی حیات ہے جاویدہ کہ اس حیات میں کوئی خلل نہیں، ڈسٹرب نہیں، فتور نہیں، کمزوری نہیں، ویکنس نہیں۔ تو پھر یاد رکھو اس کا علم بھی ویسے ہی کامل ہے، اس کا علم بھی ویسے ہی کامل ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ علم بھی اس کا کامل ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ سب سے واقف، جو کچھ آگے ہونے والا ہے کانا ما یکون ان سے بھی واقف، جو تمہارے آگے ہے ان سے بھی واقف، جو تمہارے پیچھے ہے ان سے بھی واقف، جو تمہارے لیے شاہد ہے، موجود، حاضر، پریزنٹ، اس سے بھی وہ واقف، جو تمہارے لیے غیب ہے اس سے بھی وہ واقف۔ ہم فرشتوں کی ہلچل کو نہیں دیکھتے، ہم عالم بالا میں نہیں دیکھ رہے ہیں روحیں کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہم نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ اور جیسے عالم غیب عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو جس طرح وہ جانتا ہے اسی طرح موجود کو جس طرح جانتا ہے اسی طرح غیب کو، دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہے۔ میرے لیے غیب الگ ہے، غیب سے میں واقف نہیں، صرف اتنا جتنا کوئی بتا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے غیب غیب نہیں ہے، وہ بھی مشہور ہے، موجود ہے، سامنے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور موجود کا عالم یہ ہے کہ موجود میں جو چیز میرے اور آپ کے سامنے ہے اس میں ہماری نگاہیں کل میں کام کرتی ہیں، جز میں کام نہیں کرتی۔ کسی بھی آپ سائنٹسٹ سے پوچھ لیجئے، وہ بتائے گا کہ ہماری نگاہیں کل میں کام کرتی ہے، جز میں کام نہیں کرتی۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ درخت ہے، ٹری، درخت ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے ہرے پتے ہیں، شاخیں ہیں، ڈالیاں ہیں، اس میں گھونسلے ہیں، پرندے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یہ نہیں کہیں گے، درخت ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ کل کو دیکھتی ہے، اجزاء کو نہیں دیکھتی، پارٹس کو نہیں دیکھتی۔ جب کوئی یہ کہے آپ سے کہ وہ درخت میں کیا پھل لگے ہوئے ہیں تو آپ غور کر کے بولیں گے ہاں پھل ہے پھل۔ یا کوئی آپ سے یہ کہے کہ کیا پھول لگے ہوئے ہیں تو آپ غور کر کے کہیں گے پھول ہے، ہاں ہے۔ لیکن نگاہ جو پہلے کام کرتی ہے وہ کس پر؟ کل کو دیکھتی ہے۔ آپ ایک گھر کو دیکھیں گے، آپ ایک سواری کو دیکھیں گے، آپ ایک جانور کو دیکھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے جانور کے روحیں کیسے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جانور کے کان کیسے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھیں گے جانور کے اعضاء کیسے ہیں، ایک جانور ہے کہیں گے، گھوڑا ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت کل اور جز کو دیکھتا ہے۔ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس حقیقت کو، لیکن اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے آنگن کے درخت کے کتنے پتے گر رہے ہیں تم کو نہیں معلوم، لیکن دنیا میں جتنے درختوں کے جتنے پتے گر رہے ہیں اللہ کے علم میں۔ اچھا چلیے درخت کے پتے بھی تھوڑا لمیٹڈ ہوں گے، فرمایا بارش کے جتنے قطرے گر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاؤنٹ میں ہیں، اس کے علم میں، اس کا علم کلی ہے، اس کا علم جزوی، عالم الغیب والشہادہ۔ ترجموں سے یہ حقیقت سامنے نہیں آتی، اللہ والوں نے تفسیر میں حقیقتیں لکھی ہیں، ان کو سمجھنے سے پتا چلتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں کبھی کبھی میرا اپنا لڑکا ہو سکتا بیٹھا ہوا ہو، بالکل قریب میں بیٹھا ہو کہ اس کے سانسوں کی آواز آ رہی ہو، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم اس کے گردے فنکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا اس کا خون دوڑ رہا ہے کہ نہیں دوڑ رہا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے ہاضمے کا نظام درست ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندرون سے بھی واقف ہے، اندرون سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، لطیف کا ترجمہ بھی امپاسبل ہے، ایسی خبر رکھنے والا جو چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہو۔ میرے جسم کے اندر اس کی نگاہیں اتر کر میرے دھڑکتے ہوئے دل کو وہ دیکھتا ہے اور اس دل میں آنے والے وسوسوں کو دیکھتا ہے۔ اسی کو فرمایا اتنا علم کامل ہے، اتنا علم میں اس کے کمال ہے، کہیں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو
तुम्हारे दिल में जो वसवसे आते हैं ना, उससे भी वो वाकिफ है, लतीफ है वो। और मैं लतीफ का तर्जुमा करता हूँ कि आप आखिरी दर्जे में सॉफ्टनेस का तस्वुर कीजिए, सॉफ्ट। देखिए जब कोई चीज हार्ड होती है ना, तो उस चीज का मामला ये होता है कि वो अपनी बॉडी से छोटी चीज में दाखिल नहीं हो सकती। मसलन आपके पास एक पत्थर का टुकड़ा है, उस पत्थर के टुकड़े को आप शीशे में दाखिल करना चाह रहे हैं, शीशे में दाखिल हो जाएगा, बॉटल में? सवाल ही नहीं। क्यों? हार्ड बॉडी है उसकी, सख्त है, लकड़ी का टुकड़ा है। ये फोन है, इसको मैं बॉटल में, पानी के बॉटल में घुसाना चाहूं, घुसेगा? नहीं घुसेगा। लेकिन मैं इस कपड़े को घुसाना चाहूं तो घुस जाएगा, क्योंकि इस बॉडी के मुकाबले में ये कपड़ा सॉफ्ट है। लिहाजा इसको मैं पतला करके, इसको तोड़ मरोड़ के बॉटल में दाखिल कर सकता हूँ उस वक्त जबकि कम से कम उसका मुंह 1 इंच का हो, आधा इंच का हो। लेकिन उसका मुंह आप यूं समझ लीजिए कि पेन की निब की तरह बारीक सा है, तो उसमें मैं कपड़े को दाखिल कर सकता? हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन उसमें इस कपड़े के मुकाबले में लिक्विड पानी ज्यादा सॉफ्ट है, वो पानी घुस जाएगा, धीरे धीरे पानी चला जाएगा। लेकिन यही पानी जब बर्तन बंद हो चारों तरफ से, कहीं भी सुराख ना हो, इंजेक्शन बराबर भी सुराख ना हो, तो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन उस पानी के मुकाबले में रोशनी सॉफ्ट है, लिहाजा आपकी ट्यूबलाइट से रोशनी बाहर आके गिरती है कि नहीं गिरती? हालांकि सुराख नहीं, बंद है। बंद होने के बावजूद भी वो इतनी सॉफ्ट है कि वो रेस बाहर आ जाती है। ये रोशनी दीवार पार करके नहीं जा पाती, लेकिन एक रे ऐसी भी है जिसको आप एक्सरेस कहते हैं, जो दीवार पार करके भी चली जाती है, जो आपके जिस्म में, आपकी हड्डी में घुस के हड्डी के अंदर गुदा है कि नहीं है, फोटो लेकर आती है। क्यों? इस रोशनी से वो रोशनी सॉफ्ट है। और आपको मालूम होना चाहिए, और एक रेज है, और उस रेस का सेक्ट्रॉन नामी कैमरा बनाया जाता है, और उस कैमरे से पेट्रोल है नहीं है तलाश किया जाता है। तो मनो मिट्टी के नीचे जाके वो पेट्रोल की फोटो लेके आती है वो रेस। कितनी सॉफ्ट रेस है। तो इन रेस को बनाने वाला खालिक, उसका इल्म कितना सॉफ्ट होगा तसव्वुर कर लीजिए। लिहाजा बहुत आराम से मेरे और आपके सीने में दाखिल होता है उसका इल्म। मुझे और आपको पता नहीं चलता है, लेकिन उसका इल्म दाखिल हो रहा है, वो जानता है। तो तुम्हारा नफ्स जो वसवसे डाल रहा है ना, उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ है। यह है उसके इल्म का कमाल। और इरशाद फरमाया कि देखो उसका इल्म इतना कामिल है कि मैदान हशर में फैसला करने के लिए उसका इल्म काफी है। एविडेंस की, प्रूफ की, सबूत की, एडवोकेट की कोई जरूरत नहीं है। और किसी की बख्शिश करने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसके सामने खड़े होकर सिफारिश करे? सिफारिश क्यों करते हैं आप किसी की सिफारिश करते हैं इसलिए कि मिनिस्टर साहब इनसे वाकिफ नहीं है, मैं वाकिफ हूं। अब जाके कहते हैं बहुत क्वालिफाइड है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इनको नौकरी पर रख लीजिए। तो सिफारिश इसलिए कि वो साहब वाकिफ नहीं थे। अल्लाह ताला खुद मेरे से सिफारिश करने वाले से ज्यादा वाकिफ है, तो सिफारिश की क्या जरूरत? मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। हाँ, दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सिफारिश की इजाजत मैदान हशर में उन लोगों को होगी जिनका अल्लाह ताला एजाज करना चाह रहा है, ऊंचा मकाम देना चाह रहा है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शफाअत कुबरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हुफ़ाज़ की सिफारिश, शुहदा की सिफारिश, और मुअज़्ज़िनों की सिफारिश। मुअज़्ज़िनीन के सिलसिले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। जरा देख समझ के ताल्लुकात रखिए मुअज़्ज़िन हज़रात से। क़यामत के दिन वही बताएंगे ये नमाज को आता था, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल कीजिए। यहाँ लड़ भिड़ के रखेंगे हम, वहां मुकर जाएंगे तो मुसीबत होगी। मुअज़्ज़िनीन का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैदान हशर में बुलंद व बाला होंगे,
नुमाया, उनकी गर्दनें ऊंची ऊंची होंगी जो अजान दिया करते थे। हम भी अजान दे तो हमको भी एजाज मिल जाएगा। हमने क्यों कर दिया नेकी फला तबका कमाए, नमाज फला लोग पढ़ा ले, अजाब फला लोग दे दे, तरावी फला पढ़ा ले, हम भी सब कर सकते हैं, हमको भी सब शरफ मिलेगा, एजाज मिलेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि सिफारिशें होंगी, लेकिन क्यों होंगी ये सिफारिशें? नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को इत्तला नहीं है किसको हम जन्नत में भेजना चाहिए? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ये चाहेगा कि बंदों का एजाज हो, इन बंदों को इज्जत दी जाए, इन बंदों को मकाम दिया जाए कि भाई आगे बढ़ो, आज तुम सिफारिश करो, दुनिया में तुमको बैकवर्ड किया करते थे, आ जाओ आगे बढ़ो, इज्जत तुमको दी जा रही है। तो सिफारिशें होंगी, लेकिन वो बंदों के लिए है एजाज, अल्लाह के इल्म के लिए उसका इल्म कामिल है, उसका इल्म मोहताज नहीं है। और जैसे अल्लाह ताला का इल्म मोहताज नहीं है किसी और चीज की जरिए से वाक़ियत को हासिल करे, वैसे ही याद रखिए कि अल्लाह ताला की कुदरत में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इरशाद फरमाया वो कादिर है, वो कदीर है, वो मुक़्तदिर है, तीनों चीजें इरशाद फरमाई। मुक़्तदिर है, इक़्तिदार जिसका चलता है, कुदरत जिसकी चलती है, और वो कादिर है जो कंट्रोल करता है, और कदीर है जो हमेशा कंट्रोल करता है, हमेशा जिसकी कुदरत उसके साथ रहती है। ये अल्लाह ताला की सिफत है कि उसकी कुदरत कामिला है, उसकी कुदरत में, उसके कंट्रोल में, उसके काबू में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं। ऐसा न तसव्वुर करो कि किसी चीज का फैसला वो नहीं कर सकता, मजबूर हो जाएगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल मेरे ज़हन में आगे मैं पेश कर रहा हूँ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई अरब के कबीले कुरैश में, तो अरबों के लिए बहुत एजाज था, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अहिब्बुल अरब लिसलास, अरबों से मोहब्बत करो तीन वजह से। एक तो ये कि मैं अरब हूँ, दूसरे ये कि जन्नतियों की जबान अरबी होगी, तीसरे ये कि कुरान अरबी है। ठीक है, एक एजाज मिला था, लेकिन इस एजाज की वजह से अगर अरबों ने यह समझ लिया था कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है, नौज़ु बिल्लाह, कि उनको हटा ही नहीं सकता, अरब ही अरब रहेंगे, तो अल्लाह ताला ने बताया, उनको अल्लाह ताला ने हटा दिया, मैदान से उनको हटा दिया। जब 1258 में 1258 में जब हलाको खां का हमला हुआ बगदाद पर, अरबों की छुट्टी हो गई, पूरी हुकूमत उनसे छीन ली गई, किस्सा खत्म हो गया। और फिर दौर आया तुर्की का, और ऐसी जबरदस्त सल्तनत मिली तुर्कियों को, और उसको खिलाफत उस्मानी कहते हैं कि रूस और यूरोप तक के उनकी हुकूमत फैली हुई थी। रूस और यूरोप, और जहां जहां गए तुर्की ही आगे बढ़ते चले गए, कंट्रोल करते चले गए। लेकिन जब उनके अंदर जवाल के आसार पैदा हुए और उन्होंने ये समझ लिया कि बस हम ही हम हैं, अल्लाह ताला ने उनकी छुट्टी कर दी। इस सदी के आगाज में किस्सा खत्म हो गया उनका। दूसरों को अल्लाह ताला ने मौका दिया, रूस को मौका दिया, सुपर पावर बनकर वो उठा, एक एक मुल्क हड़प कर रहा था। क्या मजाल, किसकी हिम्मत थी जो उसकी फतवाहत को रोक सके। बुखारा गया, समरकंद, ताशकंद, ताजिकिस्तान, एक एक मुल्क, यहाँ तक के बेचारे की मौत पुकारी, अफगानिस्तान में आया, कब्जा किया। तो बुजुर्ग हज़रात जानते हैं कि अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद 25 साल अफगानियों से लड़ाई हुई, वहां से रूस जो टूटा, टुकड़े टुकड़े होके किस्से ही खत्म हो गया उनका। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसके बारे में इस गलत फहमी में न रहो कि वो इस बात पर कादिर नहीं कि तुम्हारी तरह मिसल किसी और को ले आए। वो इस बात पर कादिर है, इरशाद फरमाया, उसकी कुदरत कामिला है, तो तुम्हारी ही तरह किसी और कौम को बरामद करेगा, किसी को भी खड़ा कर देगा। यही बात अल्लाह ताला ने एक और दूसरे उसलूब में भी इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया जो जमीन और आसमान को पैदा किया, उसके बारे में गलतफहमी में न रहो कि वो दोबारा तुमको जिंदा नहीं कर सकेगा। उसकी कुदरत मुकम्मल है, वो आजिज नहीं होता, कमजोर नहीं होता, बल्कि वो जरूर तुमको दोबारा जिंदा करेगा, मैदान हशर में खड़ा कर देगा। उसकी कुदरत वो कुदरत कामिला है, उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं। तो अल्लाह ताला उसका आलम यह है कि
اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی حیات میں کوئی کمی نہیں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ صمد بھی ہے۔ صمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں صمد کا جو لفظ آتا تھا اس کا استعمال تھا ایسی اشیاء جس کے اندر ویکیوم نہ ہو، اندر خلا سوراخ نہ ہو، ٹائٹ فل سخت ہو، وہاں سے یہ لفظ چلا اور چل کر پھر آگے چل کے یہ قرآنی لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت بنا۔ اور اس معنوں میں کہ ساری مخلوق کے اندر آپ دیکھیں گے ویکیوم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پرسنٹ ویکیوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اس کی ذات کسی قسم کی کوئی کمی کی محتاج نہیں، کوئی کمی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا میرے اندر کمی ہے کہ میری عمر لمیٹڈ ہے، میری صلاحیتیں محدود ہے، میں کمزور ہو سکتا ہوں، بلکہ کمزور ہو جاؤں گا، زوال آئے گا صحت پہ، وفات ہوگی، فنا ہو جاؤں گا اس دنیا کے اعتبار سے، پھر میدان حشر میں اٹھیں گے۔ تو اب جب میرا کام تمام ہو جائے گا تو لازمی بات ہے میرا جانشین ہونا چاہیے، میری نیابت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نہ سوچیں، پوری انسانیت اگر نعوذ باللہ ختم ہو جائے تو دنیا برباد ہو جائے گی نا، تو جنریشن چاہیے، اولاد چاہیے، دوسری نسل چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں نسل کا سلسلہ رکھا، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی۔ جو جانور فنا نہیں ہوئے ان میں سب تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہاں فنا نہیں ہے، وہاں کمزوری نہیں ہے، وہاں موت کا تصور نہیں، وہاں فارغ ہونے کا تصور نہیں، لہذا وہاں اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے۔ تم نے جو اس کے لیے بیٹا تجویز کر لیا تو تم اپنے آپ پر گیس کر رہے ہو کہ تم کمزور ہو، مرتے ہو تو تمہاری اولاد تمہاری جانشینی کرتی ہے۔ ایسے ہی تم نے رحمان کے بارے میں سمجھ لیا، نعوذ باللہ نہیں، وہ صمد ہے، اس کو نہیں ہے ضرورت اولاد کی، نہ اس کو کسی نے جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی کو جنم دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، کسی کا باپ ہو، کسی کی ماں ہو، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس مفہوم کو، اس عقیدے کو سمجھنے میں عیسائی دنیا سے بڑی غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ مکے کے مشرکین کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے اللہ کی بیٹیاں تجویز کر لی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی دیویاں ہیں سب اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اور بڑی چہیتی بیٹیاں ہیں، اور جب ضد کرتی ہیں تو اللہ سے بات منوا لیتی ہیں، لہذا بیٹیوں کو خوش رکھو، باپ کو چاہے چھوڑ دو۔ یہ بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، دیویوں کی پوجا کرتے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دین توحید پر چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کی تھی ان کے اندر، بگڑ گئے تھے وہ دھیرے دھیرے، شرک ان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی، لیکن عیسائی دنیا دھیرے دھیرے گمراہ ہو گئی اور اللہ کا بیٹا تجویز کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو اللہ کیا خلا نہیں ہے، کمی نہیں ہے، قادر مطلق ہے، وہ پورا قابو رکھنے والا ہے، لہذا وہاں بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کمال ہے، وہ کامل ہے۔ جب کامل ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کے ثانی کی، نقش ثانی کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، اس کی جانشینی کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اولاد جانشین بنتی ہے، ایسی جانشینی کا مسئلہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں۔ وہاں نہ ضعیفی ہے، وہاں نہ کمزوری ہے، وہاں نہ فنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے انتظامات کے کرنے میں بھی وہ کسی قسم کا کوئی محتاج نہیں، اس کی ذات کامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جو اس کے فنکشنز میں بھی ہے، جو اس کی صفات میں بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ کمال آپ دیکھیں گے اس کی غلبے والی صفت میں بھی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک بار ہم کو کنٹرول ملتا ہے، ایک بار نہیں ملتا، ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، اگرچہ کہ اس میں تھوڑا سا پہاڑ پہ جو تیر انداز تھے انہوں نے ہی فرنٹ کو چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ہوئی تھی شکست۔
تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کوئی عدد نہیں، حالات ہوں گے، کبھی تم کو فتح ہوگی کبھی تم کو شکست ہوگی. مخلوق ہو تو اپنے آپ کو ماورائے خلق نہ سمجھو، خدا نہ سمجھو کہ کبھی شکست نہیں ہوگی. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، پچھلے سال تم نے ان کو زخم لگایا تھا، اس سال انہوں نے تم کو زخم لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ غلبے کا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی موقع پہ مجھے ملے گا، کسی موقع پہ میرے حریف کو ملے گا، کبھی یہ پارٹی حکومت کر رہی کبھی اپوزیشن آئے گی، تو چلتا ہی رہتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے سلسلے میں ایسا فیصلہ نہ کرنا، اس کا غلبہ کامل ہے، اس میں کمال ہے. واللہ غالب علی امرہ، واللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پہ غالب آ کر رہتا ہے، نافذ کر کے رہتا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارا عالم ایک طرف ہو جائے، اللہ کا فیصلہ جو نافذ ہونا ہے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مثالیں بیان کی. ان متعدد مثالوں میں ایک مثال تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہے کہ فرعون کی حکومت چاہ رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ نہ پنپ پائے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو لڑکے پیدا ہوتے مرغی کی طرح ذبح کر دیے جاتے تھے، زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ اس قوم میں کوئی بچہ نہ پیدا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوا، فرعون کے محل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا. فرعون کے محل میں اس کے نگاہوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے خاندان والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا سمندر کی لہروں سے، ندی کی لہروں سے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ کل کے دن تیرے لیے مصیبت بنے، تیرے لیے غم کا سامان بنے، تیرا ہی دشمن ثابت ہو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ پروان چڑھا رہا ہے. تو کس شان سے، اس شان سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں بھی ہے، وہی دائی بنی ہوئی ہے، دودھ پلا رہی ہے. اور کسی بھی ماں کو اپنے بچے کے دودھ پلانے کی تنخواہ نہیں ملتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل سے بڑی زبردست تنخواہ دلا رہا ہے. کیا کرتے کر لو تم، یہ اللہ تعالیٰ ہے. واللہ غالب علی امرہ، وہ غالب ہے اپنے فیصلوں میں، تم اس کے فیصلوں کو نہیں للکار سکتے، نہیں نکار سکتے، کر رہتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. ایک قصہ ہو گیا، سورۃ القصص پڑھ لیجئے کہ ایک نوجوان کا، دو لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی تھا ایک فرعون کے خاندان کا قبطی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدا کرنے گئے، وہ فرعونی کو ذرا زور سے گھونسا لگ گیا، وہ مر گیا. یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس کے سینے پہ ایسا گھونسا نہیں مارا ہوگا کہ پسلیاں ٹوٹ کے دل تک ہاتھ چلا جائے، مارا ہلکا ہی پھلکا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ اس کی موت ہوگی، اور فرعون کے خاندان کے ایک فرد کی موت ہو گئی. پورے دربار میں ہلچل مچی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بال بھیکا نہیں کر سکے. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اس کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چھوڑ، انا ربکم الاعلی کہنا چھوڑ دے، توبہ کر، رب العالمین کی عبادت کر. مرنے والا ہے تو، موت آنے کے بعد اللہ کے دربار میں تجھے حاضری دینی ہوگی، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، مٹی کا پتلا ہے تو. تڑپ رہا ہے فرعون، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کچھ ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح ختم کر دیا جائے. نہیں کر سکا، نہیں کر سکا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نقصان، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا سمندر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بامراد رہے. بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے سے فرعون کی حکومت کو قیامت تک کے لیے تباہ کر دیا. قصہ ختم، باقی نہیں رہا فرعون، آثار باقی رہے، خاندان باقی نہیں رہا. غیر فرعونیوں کی حکومت شروع ہو گئی مصر میں. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ فیصلہ غالب آ کر رہتا ہے. کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلے کرنے میں، اس کے غلبے کا کمال ہے کہ اس کا فیصلہ روک نہیں سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی، کنویں میں ڈالا گیا، یہ سوچ کے کہ اس جنگل کے اندھیرے کنویں سے اس بچے کو کون نکالے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان نے پھر محل پہنچایا،
फिर महल पहुंच गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र के वजीर आजम के घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। महल वालों ने साजिश की और सोचा कि इसको जेल में सड़ा दिया जाए, और जेल में डाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने हुकूमत तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने तख्ते हुकूमत को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे ला दिया। कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, हमें तो यूसुफ को हमने हुकूमत दी का, हमने हुकूमत अता की। बहुत से वाक़यात है। ज़ुल्करनैन का तज़किरा सूरतुल कहफ में है। ज़ुल्करनैन का नाना वो बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा सरदार था उस जमाने के एतबार से, पूरे बड़े कबीले का सरदार था। उसको ये बताया गया कि ये जो आपका नवासा पैदा हुआ है, और वो भी यतीम थे ज़ुल्करनैन, उनके वालिद इंतकाल कर गए थे। तो नाना को नवासे के सिलसिले में बहकाया गया कि ये बच्चा आगे चल के आपके कंपटीशन पे आने वाला है, आपकी हुकूमत को खतरा है। तो कहा इसको इतनी दूर जंगल में ले जाके फेंको कि बचने का कोई इम्कान न रहे। हजरत ज़ुल्करनैन को जंगल में ले जाकर फेंका गया। जंगल में हजरत ज़ुल्करनैन शेरों की तरह परवरिश पाए, जंगल की नेचुरल आबो हवा में। वहां पे आपने फौज इकट्ठी की और नाना के ऊपर हमला किया, उसकी छुट्टी कर दी। मुशरिक थे, किस्सा खत्म कर दिया। ज़ुल्करनैन ईमान वाले थे। लिहाजा अल्लाह के जो फैसले होते हैं वो फैसले गालिब आकर रहते हैं, वो फैसले गालिब आकर रहते हैं, और उसके फैसले ऐसे गालिब आते हैं, ऐसे गालिब आते हैं कि वो बड़े बड़े बादशाहों को छोटी छोटी चीजों से तबाह करता है। जिस फिरौन को अपने मुल्क में बहती हुई दरियाओं पे फख्र था, ये कहता था अलैसा ली मुल्क मिस्र, मेरा ये मिस्र की सल्तनत देखो कि नीचे से दरियाएं बह रही है, खेती हो रही है, बागात है, उसी दरिया में डुबो के किस्सा खत्म कर दिया। जिस नमरूद को अपनी ताकत का नशा था, गुरूर था, और अल्लाह के खलील को आग में डालना चाह रहा था, उस नमरूद को एक मच्छर जैसे कीड़े को दिमाग में दाखिल करके सर तोड़ तोड़ के वो मर गया, खत्म हो गया, अपने आप को बचा नहीं सका। यह आलम है। और आज भी तो ये हो रहा ना, मिसालों की जरूरत ही नहीं है। बेकाबू हो रही थी ना दुनिया, थोड़े सुपर पावर बने हुए थे। अभी तीसरी लहर आ रही है सुपर पावर में, अमेरिका में। हम सबको अल्लाह ताला बचा दे। थर्ड वेव कह रहे हैं शुरू हो गई, वहां 1 लाख पेशेंट आ गए हैं, कह रहे इफेक्टेड। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। सब भाग भाग के इंडिया आते हैं, फिर यहाँ पे फैला देते हैं बीमारी। तो एक ऐसे छोटे से वायरस से, जो वायरस नजर नहीं आता सादा निगाहों से, वो कौन से लैब में जाके कैसे देखते हैं पता नहीं किस टेलीस्कोप से, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बताया तुम्हारी साइंस, तुम्हारा इक़्तिदार, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी ज़हानत इस छोटे से वायरस के आगे निकम्मी है, कमजोर है। क्यों? ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। बहुत बागी हुए जा रहे थे, अल्लाह से बगावत न करो, अल्लाह से बगावत न करो, बंदगी करो, एतराफ करो मौला तेरे आगे हम कमजोर है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। लोग नहीं समझते अल्लाह की कुदरत में कमाल है और अल्लाह के गलबे में कमाल है, हर चीज में कमाल है। किसी चीज में नक्स आप नहीं तलाश कर सकते। उसकी जो सनात है, सनत यानी ये जो प्रोडक्शन है अल्लाह ताला का, ये मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा की, फरमाया फरजाइल बसरा, बार बार देखो, एक एक चीज को बार बार देखो, चांद पे गौर करो, सूरज पर गौर करो। और अगर बड़ी मखलूक पर गौर नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी दुनिया में गौर करो, जंगल में गौर करो, दरख्त पर गौर करो, पानी पर गौर करो। और ये भी गौर नहीं कर रहे हो तो अपने आप पर गौर करो, अपने जिस्म पर गौर करो, अपनी जबान पे गौर करो, अपने कान पे गौर करो, अपनी समात पे गौर करो, अपने भेजे पे, अपने दिमाग पे, अपने नर्वस सिस्टम पे गौर करो। इस नर्वस सिस्टम के जिसके सिलसिले में आज की साइंस ये कहती है कि अगर इतना शानदार मुवासलाती निजाम, कितना शानदार मुवासलाती निजाम है, आप गुफ्तगू कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, किसी भी एक्टिविटी में आप मसरूफ हो और आपके पैर में मच्छर काटे तो आपका फौरन नर्वस सिस्टम आपके माइंड को हुक्म देता है पैर के तलवे में मच्छर काट रहा है, ज़हन आपके हाथ को हुक्म देता है जाके खबर लो। आप खाना खाते हुए खबर लेंगे और पैर को खुजाएंगे कि नहीं खुजाएंगे। कहा ऐसा लेटेस्ट कम्युनिकेटिव सिस्टम अगर हम बनाना चाहे
तो उसके लिए हमको 4 किलोमीटर का अहाता चाहिए पूरी वायरिंग करने के लिए, तब जाके इतना शानदार किस्म का निजाम बन सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखा है, हर इंसान के अंदर फरमाया देखो आफाक में गौर करो या अनफुस में गौर करो, अपने आप में, अपने नफ्स में, अपनी जान में गौर करो, कहीं भी गौर करो, तुमको ये साफ पता चलेगा कि तुम्हारी निगाहें लौटेगी, नाकाम होकर ऐब नहीं तलाश कर सकोगे। हल तरा मिन फुतूर है, कहीं ऐब है? किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। लिहाजा उसके फंक्शंस में भी, उसकी सनातगिरी में भी, उसकी मखलूक में भी कमाल है। बदियुस समावाति वल अर्ज़, किसी ने मशवरा नहीं दिया था उसको कि अल्लाह आप दुनिया ऐसा ग्लोब गोल बनाइए, उसमें यूं समंदर रखिए, पहाड़ रखिए, पानी रखिए, बारिश रखिए, जंगल बनाइए, दरिंदे बनाइए, चरिंदे बनाइए, किसी ने मशवरा नहीं दिया था। क्या शान है बदियुस समावाति वल अर्ज़, बगैर किसी एग्जाम्पल के, बगैर किसी एग्जाम्पल। हमने जितनी चीजें ईजाद की, याद रखिए दुनिया में जितनी लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें जो हमने ईजाद की वो एग्जाम्पल पर है, मिसालों पर गौर के। कितने दिन उड़ने की कोशिश की लोगों ने परिंदों की तरह। आप उठा के एरोप्लेन की हिस्ट्री पढ़िए कि जो शुरू में लोगों ने कोशिश की जहाज बनाने की, गिर गिर के मरते चले गए, गिर गिर के। पर लगा के उड़ते थे, बैलेंसिंग करने की कोशिश करते थे, इस निजाम को समझने की कोशिश करते थे और परिंदों से एक एक चीज सीखते थे कि परिंदा कैसे कर रहा है, कैसे उछल रहा है, कैसे पर मार रहा है। तब जाके कहीं छोटे छोटे पहले प्लेन बने, फिर उसके बाद से फिर अब ये बड़े बड़े तैयारे तरक्की करके। तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल्स है, हर चीज की एक मिसाल है। उस मिसाल की हम नकल करते हैं। अल्लाह ताला के सामने नौजुबिल्लाह कोई मिसाल नहीं थी कि ऐसा इंसान बनाया जाए, 2 पैरों पर खड़ा हो, 2 आंखें हो, 2 हाथ हो, यूं बोलता हो, जबान बड़ी बोलने वाली है, उसमें हड्डी न रखी जाए। अगर एक हड्डी दे देता अल्लाह ताला, कितनी मुश्किल होती, बोलती बंद हो जाती है हम लोगों की। क्या शान है इसकी, सोचिए किस शान के साथ फरमाया। गौर करते जाओ, गौर करते जाओ। फरजैल बसरा, बार बार निगाहों को लौटाओ। फहल तरा मिन फुतूर, देखोगे कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कमाल है उसकी सिफात पे। वो कादिर है तो मुकम्मल कादिर है, वो गालिब है, मुकम्मल गालिब है, उसकी हयात है, मुकम्मल हयात है, और उसकी सनदगिरी है, वो खालिक है तो मुकम्मल कमाल के साथ उसकी तख्लीक है। यह है अल्लाह ताला के सिफात कमाल, जिनका अहाता हम मुख्तसर मजलिस में नहीं कर सकते। इसके लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, एक एक सिफत पर गौर करना पड़ेगा। एक एक सिफत पर हम गौर करेंगे तो फिर आप देखेंगे अकल के दरीचे खुलते चले जाते हैं और मफाहिम समझ में आते चले जाते हैं। यह है वो अस्माए हुस्ना की शान जिससे हमको वाबस्ता होना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, कुरान मजीद की रोशनी में समझना चाहिए। और कुरान मजीद में जो हकीकतें अल्लाह ताला ने बयान की वो आज साइंस कैसे खोल खोल कर बयान कर रही है, उनकी तहकीकात की रोशनी में समझना चाहिए। तो फिर मारिफत खुदाबंदी ऐसी पैदा होगी कि दिल में एक शमा रोशन हो जाएगी और उस शमा की वजह से कभी कोई जहालत तारीकी का हम पर अटैक नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों से जुड़ जाए और उसके सारे तकाज़ों को और उसकी सारी बरकतों को, उसकी सारी मनफातों को हम हासिल करने वाले बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।